أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے. ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو بھلا ہی کر رہے ہیں. خبردار ہو جاؤ، بے شک یہی لوگ فسادی ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لائے تم بھی ایمان لے آؤ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح بے وقوف لوگ ایمان لائے کیا ہم بھی ویسے ہی ایمان لے آئیں. خبردار ہو جاؤ کہ بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے. یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان لائے. کل سے جو آیت شروع ہوئی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہاں سے منافقوں کا بیان ہے. شریعت کی زبان میں حقیقتاً منافق ان کو کہتے ہیں جو اوپر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے ہیں اور ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، اندر سے وہ بالکل نہیں مانتے، اوپر سے ماننے کا دکھاوا کرتے ہیں. یہ لوگ منافق ہیں.
کل میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ 4 نشانیاں ہیں منافقوں کی، 4 صفات، 4 عادتیں جن کے اندر پائی جائیں تو سمجھنا چاہیے کہ یہ منافق ہے۔ یا یہ صفتیں بالکل منافقوں والی ہیں۔ پہلی بات جھوٹ بولنا، دوسری بات وعدہ خلافی کرنا، تیسری بات امانت میں خیانت کرنا، اور چوتھی بات کہ جب جھگڑا ہو یا غصہ ہو تو گالی بولنا ہے۔ ایک صفت اور منافقوں کی جو قرآن کریم کے 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہاں بھی وہی آیت شروع ہوئی تھی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، 5ویں پارے میں بھی اسی بات کو کہا گیا ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہو خادعہم، اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو بالکل یاد نہیں کرتے، بس دکھانے کے لیے۔ تو نماز اگر ادا ہو اور پڑھی جائے اور اپنی خواہش سے، اپنی طبیعت سے اس طرح پڑھی جائے کہ اگر نماز کی جماعت چھوٹ جائے، فوت ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کو اس کا افسوس ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ میرا نقصان ہو گیا، میرا گھاٹا ہو گیا۔ اور جب نماز کی دعوت دی جائے، نماز کے لیے بلایا جائے، تو پھر دوسرا جو کام ہو اس کام کو پیچھے کر کے بالکل اپنی بشاشت کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ نماز کی طرف دوڑے، یہ ایمان کی صفت ہے۔ اور بہانے سے نماز کو ٹالے، نماز میں سستی کرے، اور مجبور کیا جائے تو دکھانے کے لیے چلا آئے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جو کسی بات سے بے خبر ہو۔ آپ کے دل میں کیا ہے مجھ کو پتہ نہیں، لیکن آپ اس کے الٹے مجھ کو بول رہے ہیں اور اس انداز سے بول رہے ہیں کہ میں یقین کر رہا ہوں، اس کا نام ہے دھوکہ۔ نفع کی بات کو نقصان کی بات بنا کے پیش کرنا، اور نقصان کی بات کو نفع کی بات بنا کے پیش کرنا، اور جس کے آگے پیش کیا جا رہا ہے اس کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اس کو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کا نام ہے دھوکہ۔ تو کوئی آدمی اللہ کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ کہ وہ تو ابتدا سے لے کے انتہا تک ساری باتوں کی خبر رکھتا ہے۔ کون اپنے دل میں کفر چھپائے ہوا ہے اور اوپر سے ایمان کا اظہار کر رہا ہے، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔
تو جب اللہ جانتا ہے تو پھر اس کو دھوکہ دینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہاں پر جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن یہ کام ایسا کرتے ہیں اپنی سمجھ سے، اپنے مزاج سے، جو دھوکے والا کام ہے۔ اور چونکہ یہ بات دنیا کے معاملے میں نہیں ہو رہی ہے، دین کے معاملے میں ہو رہی ہے، اور دین کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کو ماننے سے ہے، اللہ کی نبی کو ماننے سے ہے، قیامت کو ماننے سے ہے، اور یہ اپنے دل کے اندر تو نہ ماننا چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مان رہے ہیں، تو گویا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کام ویسا ہی کر رہے ہیں جیسا دھوکہ دینے والے کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ کیا دیں گے؟ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک آدمی کے پاس آپ آتے ہیں اور اس سے چھپا کے کوئی دوسری الٹی بات اس کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی الٹی خبر اس کو دینا چاہتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت اور سچی خبر کو خوب اچھی طرح جان رہا ہے۔ تو اس کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن اس کے بعد چونکہ وہ ساری حقیقتوں کو جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ یہ الٹی بات بول رہا ہے، اب اس کا نقصان تو اس بولنے والے کو خود ہوگا، جس کو کہا جا رہا ہے اس کو تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ساری باتیں جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا اس کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن جو ساری باتوں کو، ساری حقیقتوں کو جانتا ہے اور اس کے سامنے الٹی بات بولتا ہے تو وہ تو سمجھ لے گا، فوراً جان جائے گا کہ یہ آدمی الٹی بات بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کا جو اثر پڑے گا وہ خود بولنے والے پہ پڑے گا، اسی خبر دینے والے پر پڑے گا۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اتنے نادان ہیں کہ اس کا ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کی جو آیتیں میں نے پیش کی تھیں، جو آیت میں نے پیش کی تھی اس میں ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ خود ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ یہ کیا مطلب ہوا کہ اللہ بھی دھوکہ دیتا ہے؟ کیونکہ دھوکہ دینے کا کام اور جھوٹ بولنے کا کام بزدل کرتا ہے۔ جس کے اندر ہمت نہیں ہوتی وہ حقیقت چھپاتا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے یا کوئی دوسرا نفع حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف بات بولتا ہے، جس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اور اسی سے دھوکے کا بھی تعلق ہے، دھوکہ اس کو دیا جاتا ہے جس کے سامنے اپنی حقیقت کھول کے نہیں لائی جا سکتی۔
تو یہ دونوں کام بزدل کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کا کام بھی بزدل لوگ کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کا کام بھی بزدل لوگ ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات عالی ان بری صفتوں سے بالکل پاک ہے، پھر اللہ کیسے دھوکہ دے گا؟ جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں دھوکہ دینے والا، اللہ ان کی تدبیروں کو انہی کے اوپر الٹ دیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے اللہ رب العزت، اسی کو اس نے دھوکے سے تعبیر کیا ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لیے کہ برائی کا جواب برائی یہ عیب نہیں ہے، برائی کا جواب برائی یہ عیب نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلها، برائی کا بدلہ اتنی ہی اس کے مقابلے میں برائی ہے، اور وہ برائی کے بدلے میں جو برائی ہو وہ برائی نہیں ہے بلکہ وہ برائی کا جواب ہے۔ یہ چونکہ اپنے اندر کفر چھپائے ہوئے ہیں، بے ایمانی چھپائے ہوئے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی چال کو، ان کی تدبیروں کو، ان کی حقیقت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وحی کے ذریعے کھول دیتا ہے۔ اللہ تو عالم الغیب ہے، اس کو تو حقیقت معلوم ہی ہے، وحی جب اتارتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ساری تدبیریں، سارا منشا ان کا ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ مثلاً مسلمانوں کے ساتھ یہ آتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کے نمازیں ادا کرتے تھے، اور جماعت کے وقتوں میں چونکہ ان سب کو مسجدوں میں آنا پڑتا تھا تو الگ سے ان کو کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ ایک کام کرو، ایسا ہے کہ ہم اپنے محلے کے سارے لوگ وہاں مسلمانوں کے ساتھ جاتے ہیں، وہاں تو ان کے خلاف کوئی اپائے نہیں کر سکتے، کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، اس لیے ایک کام کرو کہ اپنی مسجد الگ بناؤ۔ اور اپنے محلے میں انہوں نے اپنی مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا محلہ دور ہے، رات کو اندھیرے میں آنے میں دقت ہوتی ہے، کبھی بارش وغیرہ ہو جائے تو برسات میں آپ کے یہاں نہیں پہنچ سکتے، اس لیے
آپ کے یہاں تو ہم آئیں گے ہی، آتے ہی رہیں گے، لیکن اپنے یہاں جماعت کے ساتھ باضابطہ نماز ادا کرنے کے لیے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، بہتر ہوتا کہ آپ چل کے افتتاح کر دیتے، جس کو اپنے یہاں ادگھاٹن کہتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اگر اس مسجد کا افتتاح فرما دیتے تو مہر لگ جاتی، کوئی بولنے والا نہیں ہوتا کہ بھئی یہ مسجد ہماری ایسی ہے کہ جس کا افتتاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تو سند مل گئی، ہم اپنے یہاں نماز پڑھیں گے، کیا دقت کی بات ہے؟ اور نماز تو پڑھنی نہیں، چونکہ اندر سے اللہ کو ماننا نہیں ہے، اس لیے ممکن ہے کہ جماعت کا دکھاوا کر لیں کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی کر نہ لے، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہم اپنا پلان بیٹھ کے اطمینان سے تیار کریں، اور وقتوں میں موقع ملتا نہیں۔ یہ 5 وقت ہے ہمارا، یہ 5 وقتوں میں ہم اپنے یہاں بیٹھ کر کے پلان تیار کریں گے، منصوبے تیار کریں گے کہ ہم اسلام کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں، کیسے ان کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اسلام اگر پھیل رہا ہے تو اس کے پھیلنے میں ہم رکاوٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ جو مسجد تعمیر کی، انہوں نے یہ بھی دھوکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے درخواست لے کر کے کہ آپ اس کا افتتاح فرما دیجئے، یہ بھی دھوکا۔ اور جو عذر انہوں نے پیش کیا کہ رات کو اندھیرے میں جانے میں دقت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، یہ بھی دھوکا۔ اللہ رب العزت نے اس دھوکے کا علاج اس طرح کیا کہ قرآن کریم کے 11ویں پارے میں ان کی پول پٹی اور ان کی پوری حقیقت کھول کے رکھ دی، اور فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون لا تقم فیہ ابدا۔ جن لوگوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، کفر کو قوت دینے کے لیے مسجد بنائی، مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پیدا کرنے کے لیے مسجد بنائی، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کو پناہ اور ٹھکانہ دینے کے لیے مسجد بنائی، اور پوری قوت کے ساتھ یہ قسم کھا کے کہیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا ہے، معصوم بن جائیں گے۔ اللہ فرماتا واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ لوگ جھوٹے ہیں، جتنی باتیں کہہ رہے ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، آپ ہرگز اس مسجد میں تشریف نہ لے جائیں۔ اس کے بعد 2 مسجدوں کا مقابلہ کیا اللہ رب العزت نے وہیں پر، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، اللہ سے ڈر پر رکھی گئی ہے،
من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد پہلے دن سے زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور آپ وہاں ٹھہریں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد کو آباد کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک رہتے ہیں، بہت پاک ہونا چاہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بہت پاک ہونے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا فمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دونوں مسجدوں کو دیکھیے، ایک مسجد کی بنیاد اللہ سے تقوی پر، اللہ کی رضامندی کی بنیاد پر رکھی گئی، وہ اچھی ہے۔ یا جس دوسرے نے اپنی مسجد کی بنیاد رکھی ہے منافقت پر، کفر پر اور چیزوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانا تو بہت دور کی بات ہے، صحابہ کرام کو وہاں بھیجا اور جا کے کہا اس مسجد کو ڈھا دو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف لے گئے اور جا کر کے اس مسجد کو ڈھا کے برابر کر دیا۔ اتنی بنیاد ابھی بھی ہے۔ میں نے اپنے سفر میں مدینہ منورہ میں اور پھر جا کے اس کا معائنہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ لو کہ بہت بہترین منصوبہ، بہت بہترین پلان انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تھا، صرف دھوکے کی بنیاد پر، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کی حقیقت ظاہر فرما دی تو دھوکے کی پول پٹی کھل گئی، دھوکے کا پورا جواب مل گیا ان کو۔ اسی کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ان کو ان کے دھوکے کا جواب دیتا ہے۔ آگے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ دل جیسے پورے جسم کے اعتبار سے مرکز ہے، ویسے روحانی اعتبار سے بھی مرکز ہے۔ اور جیسے دل کو روگ لگتا ہے، اب تو دل کی بیماریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہونے لگے کہ خاص طور سے دل کی بیماریوں کا علاج کون کرتا ہے، اس کی دھڑکنیں ناپی جاتی ہیں اور اندازہ کیا جاتا ہے کہ وہ رفتار معمول پر ہے کہ نہیں ہے۔ کم ہو جائے تو بیمار، زیادہ ہو جائے تو بیمار۔ پھر اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ خون جو نالیوں سے باہر جا رہا ہے واپس نالیوں سے پوری طرح آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ اس میں اگر کہیں رکاوٹ ہوگی تو کہا جائے گا بلوکیج ہے، یا تو بائی پاس کراؤ یا اوپن ہارٹ کراؤ، آپریشن کرنا پڑے گا، سرجری کرنی پڑے گی۔ تو یہ دل کی بیماریاں ہیں۔ پھر جسمانی اعتبار سے جس طریقے سے دل کے اندر محبت یہیں چھپی ہوتی ہے، نفرت بھی یہیں چھپی ہوتی ہے، غصہ بھی یہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، ہمدردی بھی یہیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور
اس کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ روحانی اعتبار سے بھی دل مرکز ہے۔ ایمان یہیں چھپا ہوتا ہے، کفر بھی یہیں چھپا ہوتا ہے، منافقت بھی یہیں چھپی ہوتی ہے۔ اچھے اوصاف جتنے ہوتے ہیں وہ اسی دل کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جسم سے اس کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ جو کفر ہے یہ دل کی بیماری ہے، یہ جو منافقت ہے یہ بھی دل کی بیماری ہے، یہ جو بدعملی ہے، گناہوں کا صدور ہے، یہ بھی دل کی بیماری ہے روحانی اعتبار سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جتنے منافقین ہیں ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کا روگ اور بڑھا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روگ بڑھایا کیوں؟ روگ بڑھایا کیوں؟ ایک آدمی ہے، سخت بیمار ہے، وہ بیماری کا علاج بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، جو دوا دی جاتی ہے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو پرہیز بتایا جاتا ہے اس کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اپنے لوگ بھی گھر والے کہتے ہیں اخیر میں کہ مرنے دو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر والے اس کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن وہ مریض کو دیکھتے ہیں کہ یہ کمبخت نالائق ایسا ہے کہ بالکل صحت مند ہونا ہی نہیں چاہتا، تو اب سوائے مرنے کے کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ بالکل منافقوں کی یہی حالت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہی بات فرمائی ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور یہ اپنی بیماری کو دور نہیں کرنا چاہتے، بالکل صحت کی طرف آنا نہیں چاہتے، تو اللہ نے کہا کہ مرو جا کے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور قیامت کے دن ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی باتوں کو، اللہ کے رسول کی باتوں کو ہمیشہ جھٹلاتے رہے۔ اس سے پہلے جب کافروں کا بیان تھا، جہاں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دی، جہاں یہ فرمایا کہ اللہ نے کافروں کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، کانوں پہ مہر لگا دی اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے، اب حق کی بات نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے تو فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب ہے۔ عذاب کہتے ہیں تکلیف دینے والی چیز، اور فرمایا بڑا عذاب ہے، اور یہاں فرمایا دردناک عذاب ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ دردناک عذاب ہے، یہ بڑے عذاب سے زیادہ ہے۔ جس کو بڑا عذاب کہا گیا، یہ دردناک عذاب اس سے زیادہ بڑا ہے، اس سے ہم کیوں؟ اس نے ایک جرم کیا سیدھا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور اپنی بات پہ اٹا۔ اب مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کو نقصان ہوگا، اس سے ہم کو تکلیف ہوگی، ویسے ہی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کمبخت، یہ بے ایمان اپنے اندر تو کفر رکھتے ہیں، اوپر مسلمانوں جیسا دکھاوا کرتے ہیں، تو اب مسلمان دھوکے میں آ سکتے ہیں، ان کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان، ایمان والوں کو نقصان زیادہ پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ زیادہ خطرناک مجرم ہیں پہلے کے مقابلے میں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا،
بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے اور آپ ان کا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے ہماری بھرپور حفاظت فرمائے۔